ناظرین، اگر آپ ایک ایسا میدان دیکھیں جو میدان اتنا بڑا ہو کہ اپنے چاروں اطراف میں اتنا پھیلا ہو کہ آپ کی نظر جدھر جائیں وہ میدان نظر آئیں، اتنا بڑا میدان اگر آپ کو نظر آئیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ میں نے ایک ایسا میدان دیکھا جو میری سوچ سے بھی زیادہ بلند ہے، جو بہت بلند ہے، جو انفائنائٹ ہے، بہت بلند ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جس کو آپ انفائنائٹ کہہ رہے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ لامحدود میدان ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری سوچ سے بھی بڑا بلند میدان ہے، اس کی حیثیت ایک تنکے یا ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، صرف اس کی نہیں بلکہ وہ میدان جس زمین کے اوپر آباد ہے، یہ پوری زمین، یہ ارتھ، ہمارے پورے پلینٹ کی حیثیت اس کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے یا ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ آسمان میں ستاروں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کو آسمان میں جو ستارے نظر آتے ہیں یہ تو چند ایک ہیں۔ آسمان میں یا اس کائنات میں جو ستارے پائے جاتے ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ پوری دنیا میں موجود جو سمندر ہیں، ان سمندروں کے کنارے جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں ان سے زیادہ اس کائنات میں ستاروں کی تعداد ہے۔ ریت کے ذرات جو سمندروں کے کنارے ریت ہے اس سے زیادہ تعداد میں ستارے موجود ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ وہ ستارے بھی کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں جس طرح آپ کو آسمان پر نظر آتے ہیں۔ وہ ستارے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ اس جیسی لاکھوں زمینیں ایک ایک ستارے کے اندر سما سکتی ہیں، اور بعض ستارے تو ایسے ہیں کہ اس جیسی اربوں زمینیں اس ایک ستارے کے اندر سما سکتی ہیں۔ جی ہاں، اتنی بڑی کائنات کا وسعت، کائنات کی اس وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ایک ہوائی جہاز اگر سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کر رہا ہو، یعنی 1,86,000 میل کی رفتار سے اگر وہ ٹریول کر رہا ہے، یا 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اگر وہ ہوائی جہاز ٹریول کریں جو سب سے زیادہ سپیڈ ہے، اس سے زیادہ سپیڈ ممکن ہی نہیں ہے جو روشنی کی رفتار ہے۔ اگر ایک ہوائی جہاز اس رفتار سے ٹریول کرتا ہے تو اس کو اس کائنات کا پورا چکر لگانے کے لیے 1 ارب سال لگ جائے گا۔ جی ہاں، 1 ارب سال اس پوری کائنات کا چکر لگانے کے لیے، کب؟ کہ جب اس کی رفتار سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہوں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک مصیبت ہے، وہ یہ کہ کائنات اپنے چاروں اطراف میں مسلسل پھیل رہی ہے، اور اس پھیلنے کی رفتار بھی اتنی تیز ہے کہ 130 کروڑ سال بعد اس کائنات کے تمام فاصلے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ہوائی جہاز جو روشنی کی رفتار سے ٹریول کر رہا تھا، وہ کیونکہ 1 ارب سال میں اس کو ایک چکر مکمل ہونا تھا، لیکن 130 کروڑ سال بعد ہی زمین کے تو تمام فاصلے ڈبل ہو جائیں گے۔ اب وہ ہوائی جہاز کو اب وہ کبھی بھی 1 ارب سالوں میں بھی کبھی بھی کائنات کا پورا چکر نہیں لگا سکے گا، کیونکہ وہ راستے میں ہی ہوگا کہ کائنات ڈبل ہو جائے گی، پھر 130 کروڑ سال بعد کائنات مزید ڈبل ہو جائے گی، تو وہ روشنی کی رفتار سے چلنے والا ہوائی جہاز بھی اس کائنات کا ایک چکر مکمل نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی ہے یہ کائنات۔ اس کے علاوہ اتنی بڑی کائنات کے اندر یہ ستاروں کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان میں جو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، معمولی دوربین کی مدد سے، کوئی ایک معمولی سی دوربین اگر لیں تو 20 لاکھ سے زیادہ کچھ ستارے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وقت کی جو سب سے بڑی دوربین اس وقت ایجاد ہوئی، اس کی مدد سے جو سائنسدانوں نے ستارے دیکھے وہ اربوں یعنی کچھ ارب ستارے نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ستاروں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ آپ کو بتایا کہ دنیا میں موجود جتنے بھی سمندر ہیں ان کے گرد جتنے ریت کے ذرات ہیں اس سے زیادہ ستارے موجود ہیں، اتنے زیادہ ستارے۔ اس کے علاوہ اب یہ اتنی بڑی کائنات یہ اپنی سٹیٹک نہیں ہے بلکہ اپنے چاروں اطراف ایک تو اس طرح پھیل رہی ہے کائنات، دوسری طرف آپ زمین کے اوپر ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں سب سے قریبی جو موشن آپ کے گرد ہو رہی ہے وہ چاند کی ہے، جو زمین کے گرد مسلسل چکر کاٹ رہا ہے، اور یہ اتنا ڈسپلن چکر کاٹ رہا ہے کہ ہر 29.5 دن کے بعد اس کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، 29.5 دن کے بعد اس کا ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور پھر چاند دیکھیں زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، اور زمین اس چاند کو لیے ہوئے آگے اپنے محور پر بھی چکر کاٹ رہی ہے، اور سورج کے گرد بھی زمین چکر کاٹ رہی ہے۔ اور صرف تنہا زمین نہیں بلکہ زمین اور باقی جو سیارے ہیں وہ سارے کے سارے سورج کے گرد اس طرح اتنے ڈسپلن انداز میں چکر کاٹ رہے ہیں کہ زمین اپنا ایک چکر سورج کے گرد جو مکمل کرتی ہے وہ 365 دن کے اندر لازمی مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اتنا ڈسپلن، بالکل میتھمیٹیکلی کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں۔
کہ 365 دن سے نہ ایک دن اوپر نہ ایک دن کم، 365 دنوں میں وہ چکر مکمل ہوگا، ٹھیک. اور پھر اس کے علاوہ اب صرف سورج کے گرد نہیں، زمین اپنے محور پر بھی چکر کاٹ رہی ہے، اور اس کی رفتار غالباً جو کہ زمین گھومتی ہے 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پر گرد گھومتی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، یہ اتنی بڑی. اور پھر دیکھیں زمین اور اس جو باقی سیارے وہ سورج کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، اور سورج وہ آگے وہ بھی رکا ہوا نہیں ہے، وہ بھی مسلسل چکر کاٹ رہا ہے ایک عظیم کہکشانی سمندر کے اندر، اپنی کہکشاں کے اندر سورج بھی چکر کاٹ رہا ہے. تو اس کائنات میں اتنے چکر ہیں، اتنے چکر، اس کے باوجود کوئی ستارہ، اور تمام ستارے جو ہیں وہ کوئی بھی ستارہ سٹیٹک نہیں ہے، سارے ستارے کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہیں، کہیں نہ کہیں چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن یہ ستارے آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں زمین اگر یہ کسی اور سیارے کے ساتھ ٹکرا جائیں، اور مزے کی بات یہ کہ ایک کہکشاں دوسری کہکشاں کے اندر داخل بھی ہو جاتی ہے، اور وہ بغیر ٹکرائے نکل کے باہر بھی آ جاتی ہے. اگر یہ ٹکرا جائیں، زمین کے ساتھ کوئی دوسرا سیارہ اگر ٹکرا جاتا ہے، کوئی ستارہ آ کر ٹکرا جاتا ہے، تو آپ یقین مانیں یکدم سے ساری زمین تباہ ہو جائے گی، کوئی زندہ نہ بچے گا، سب تباہ ہو جائے گا. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا، ایک مکمل ڈسپلن کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی منظم، اور پھر یہ پوری کائنات پورا کرکٹ کے ڈھیر کی طرح نہیں ہے، یہ اتنی منظم ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ستارے ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. زمین اپنے سورج کے گرد جو ہے 365 دن کے اندر چکر مکمل کرتی ہے، چاند زمین کے گرد سارے 29 دن بعد چکر لازمی مکمل کرتا ہے. تو یہ اتنے ڈسپلن اور میتھمیٹیکلی کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ باقی وہ چیزیں جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، آپ وہ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے ڈسپلنڈ انداز میں یہ چکر کٹ رہے ہیں. تو اب یہ جو اتنی ڈسپلنڈ انداز میں زمین موو کر رہی، باقی سیارے موو کر رہے، کائنات میں موومنٹ ہے اور کائنات چل رہی ہے، اس کے انسان اس کی توجہ چاہتا ہے، اور اس کی سب سے بہترین توجہ وہی ہے جو انبیاء اکرام نے پیش کی، کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں پیدا کرنا چاہتا تھا، اسی نے یہ کائنات بنائی. اس کے علاوہ جتنے بھی نظریات آج تک آئے، خود سائنسدانوں کے بقول کوئی نظریہ بھی جو ہے انسان کو مطمئن نہیں کر سکا، کیونکہ اسی لیے تمام تر نظریات کو ابھی تک تھیوریز کہا جا رہا ہے. کسی بھی چیز کو آج تک یہ نہیں کہا گیا، مطلب، اور تھیوری بھی ایسی کہ جس کو یعنی اوورآل اس کو قبول بھی نہیں کیا جا رہا. مثال کے طور پر مکینیکل یونیورس کا ایک تصور پیش کیا گیا تھا، آئنسٹائن کی تحقیقات کے بعد وہ دھڑلے سے گر گیا، وہ تصور ختم ہو گیا، کہ کہا گیا کہ کائنات جو ہے وہ ہر کاز کے بعد ایک ایفیکٹ ہے، اس طرح چل رہی ہے، کاز ایفیکٹ کاز ایفیکٹ کاز ایفیکٹ. تو لیکن وہ تصور ختم ہو گیا، آئنسٹائن کی تحقیقات کے بعد وہ تصور مکمل طور پہ ختم ہو گیا، ٹھیک. تو اس لیے یہ کائنات اس کے علاوہ کوئی توجہ قبول نہیں کرتی. اور ایک اہل علم نے کیا خوب کہا تھا، اللہ از دا اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینن آف دا نیچر. جزاک اللہ.